عطا فرماتا ہے۔ رب العزت اپنی نعمتیں جب عطا کرتا ہے، خواہ وہ عزت کی صورت میں ہو، وہ دولت کی صورت میں ہو، جب بھی وہ کسی کو اپنی نعمت عطا کرتا ہے، وہ شہنشاہ اس عطا کی ہوئی نعمت کو چھینتا نہیں تب تک جب تک بندہ اپنی حالت بدل نہیں دیتا۔ بندہ خدا کی فرما برداری کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس سے اپنی نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے، لیکن جب تک بندہ فرما برداری کی حالت پہ قائم رہتا ہے، خدا اسے دی ہوئی اپنی نعمت اس سے واپس چھینتا نہیں۔ جو اس کا نظام ہے، اس نظام میں کچھ نعمتوں کے وقت مقرر ہے۔ ایک ہے کہ اس نے نعمت دینے کے بعد کسی سے چھینی سزا کے طور پر، ایک ہے کہ اس نے کسی کو نعمت دی ہی کسی وقت تک کے لیے تھی، وہ وقت پورا ہوا، اب اس نعمت نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے، مگر اس نعمت کے جانے کا تعلق بندے کی فرما برداری یا نافرمانی سے نہیں، وہ تو طے شدہ وقت ہے۔ اللہ مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کو عزتیں دیتا رہا، مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کو عزتیں دیتا رہا۔ جو بندے اللہ کے نبیوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اللہ دوسرے بندوں سے زیادہ مقام انہیں عطا کرتا تھا۔ نبی کے فرما برداروں کو اللہ عزتیں دیتا تھا اور ان فرما برداروں کو حکم دیتا تھا کہ نافرمانوں تک بھی میری مرضی اور میری منشا کو پہنچاتے رہو، اور انہیں بھی خدا کی فرما برداری کی طرف بلاتے رہو۔ جب تک یہ بندے خدا کے فرما بردار رہتے، اللہ عزتیں اور سربلندیاں انہیں دیے رکھتا، اور جب یہ بندے جن کو اس نے ایک اعلیٰ عہدہ دیا تھا، ایک منصب دیا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی، جب یہ بندے اس ذمہ داری سے منہ موڑنا شروع کر دیتے اور خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتے اور اللہ کی مرضی کو دنیا میں پھیلانا چھوڑ دیتے، تو پھر پروردگار ان سے یہ منصب چھین لیتا اور کسی اور قوم کو وہی منصب عطا کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ پچھلی امتوں میں تو تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، اور پھر معاملہ جب آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، جہاں جناب یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے آگے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی، اور ان کے علاوہ بھی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی اللہ نے بھیجے تھے۔ اس اولاد میں جو چلتی آئی، اس نسل میں جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یہ لقب تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا، اس زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ اس کا عربی میں اگر ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے عبداللہ، یعنی جو مطلب عبداللہ کا ہے وہی مطلب اسرائیل کا ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا مطلب بھی ہے اللہ کا بندہ، وہ زبان الگ ہے۔ لقب تھا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی کہتے ہیں اولاد کو، اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ جو اولاد ہے جو بنی اسرائیل ہے، یہ اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، اس انداز سے نعمتیں ان کو عطا کی، اس انداز سے ان کو احسانات ان پر کیے، پچھلی ساری امتوں پر اتنے احسان نہیں کیے تھے جتنے ان پر کیے۔
اور پچھلی امتوں نے اتنے ظلم نہیں کیے تھے جتنے انہوں نے کیے. بڑے بڑے ظلم، ان سے کم درجے کی خطاؤں پر مولا نے پچھلی امتوں پر عذاب نازل کر دیے تھے، مگر ان کو اللہ نے اتنے ان کے لاڈ لڈائے کہ ڈیل دیتا رہا، شاید پلٹ کے آ جائے، سدھر جائے. یہ شاید اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ شاید ان کے لیے تھا، ایک موقع تھا کہ یہ سنبھل جائے. خدا کو تو پتا ہے کون سنبھلے گا کون نہیں سنبھلے گا، اسے امید نہیں ہوتی، وہ تو ہر بات کو جانتا ہے. بنی اسرائیل کو موقع پہ موقع دیے جاتا رہا اور اتنا مرتبہ ان کو دیا کہ حکم جاری کر دیا، فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں سے افضل بنا دیا. امت محمد سے پہلے جس امت کو اللہ نے سارے جہانوں سے افضل بنایا تھا وہ بنی اسرائیل کی امت ہے. فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں سے افضل بنایا. تو یہ بنی اسرائیل مرتبے میں، نعمتوں کے لینے میں، انعامات کے پانے میں خدا نے ان کو اعلیٰ مقام عطا کر دیا. جتنا اعلیٰ مقام دیا اور جتنی نعمتیں عطا کی، اس امت نے اتنا ہی خدا کا کفر اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا. یہ کام تو پہلے نہیں ہوا تھا جو ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا کہ ان کا پیغمبر ایسی شان والا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ڈنڈے کو، عصا کو سمندر پہ مارتا ہے اور سمندر پھٹ جاتا ہے، رستہ بنا دیتا ہے. بڑا کمال. یہ چاہتے اور لازم تھا ان کے لیے، یہ کر دیتے. یہ اپنے اس نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے، یہ چمٹ جاتے، محبت کرتے. محبت تو دور رہی، ہم نے کبھی یہ کتابوں میں نہیں پڑھا کہ بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہو. محبت کا تو لفظ ہمیں اس قوم میں ملا ہی نہیں. وہاں تو مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ وہ نبی بھی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے. ان میں سے کتنے تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے؟ سمندر پار کر کے آئے اور آ کے کہنے لگے، جب آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے کچھ حکم آ رہے، ان حکموں کی تابع فرمانی کرنی ہوگی، تو یہی بنی اسرائیل والے کہنے لگے کون اللہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ فرمانے لگے وہی اللہ جس کا میں نبی بن کے آیا ہوں. سمندر پھاڑا تھا ان کے سامنے عصا سے. بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مان جائیں کہ آپ نبی ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک اللہ ہمارے سامنے آ کے نہ کہے کہ یہ موسیٰ ہمارا نبی ہے تب تک ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے. سمندر پھٹتا دیکھا، معجزے دیکھ رہے ہیں، بادلوں کا سائبان انہوں نے دیکھا، منو سلوا کی نعمتیں انہوں نے کھائی، چٹانوں سے چشمے ان کے لیے نکلے. لیکن جب نبی ماننے کی بات آئی تو کہنے لگے تقاضا یہ ہے کہ اللہ سامنے آ کے کہے کہ یہ موسیٰ میرا نبی ہے پھر مانیں گے، ورنہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے. کسی انداز سے کمال پروردگار نے طریقہ، پورا کوہ طور کا سلسلہ ان پر اٹھایا گیا، زمین سے پہاڑ اٹھایا گیا. ایک چھوٹی سی پہاڑی نہیں، وہ پورا ایک لمبا سلسلہ. یہ بارش جب برستی ہے تو آپ اگر اپنے دیکھتے ہیں شمال کی طرف تو پہاڑ نظر آنے شروع ہوتے ہیں، گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے، ہوا موسم صاف ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سامنے شمال سے لے کر گھومتی چلی جاتی ہے نظر اور مشرق تک پہاڑ ہی پہاڑ. یہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. کوہ طور بھی ایک پہاڑ کا نام نہیں تھا، وہ پورا ایک بڑا سلسلہ تھا، پہاڑوں کا سلسلہ. پروردگار نے زمین سے اس پہاڑ کو اٹھایا اور ہوا میں ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کیا اور حکم جاری کیا، مانو اس کتاب کو جو ہم نے بھیجی ہے اور حکم پر چلو جو ہم نے نازل کیا ہے، ورنہ آیا ہے یہ پہاڑ تمہیں کچل کے رکھ دینے کے لیے. پہاڑ سامنے رکھا
اور پھر یہ مانے ہم مانتے ہیں ہم مطالبہ نہیں کرتے. یہی ہیں جنہوں نے پھر مطالبہ کیا اور ان میں سے 70 بندوں کا انتخاب کیا گیا. یہ بار بار مطالبے کرتے رہے, مان لیا. جب مان لیا اس کے بعد پھر بھی اپنی سرکشی نہیں چھوڑی, اپنی ضد نہیں چھوڑی. اللہ انعامات دیتا رہا. کہنے لگے ہم سے یہ کھایا نہیں جاتا, یہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے. فرمایا یہ نہیں کھا سکتے, منو سلوا تمہیں پسند نہیں ہے, زمین سے اگنے والی چیزیں کھانا چاہتے ہو تو پھر یہ میدان کی زندگی چھوڑو, بستی میں داخل ہو جاؤ بستی میں زندگی گزارو اور وہاں پر تمہارے لیے معاملہ ہوگا. کہنے لگے بستی میں کیسے جائیں, وہاں تو جنگجو لوگ رہتے, ہم تو لڑ نہیں سکتے. حکم دیا ان کے ساتھ لڑو, جا کے جہاد کرو. وہ تو خدا کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ جا کے لڑو, تمہیں فتح ملے گی. کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے. اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا, موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ. انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, جب فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے. ہر قدم پر ہر لمحے پر نافرمانی اور سرکشی. اور ادھر پروردگار عالم ہے جو ان کو انعامات سے نوازتا چلا جا رہا ہے, ڈیل دیے جا رہا ہے. کیونکہ اس نے ان کو باقی امتوں کے لیے امام بنایا تھا. اس نے ان کا نام جو یہودی رکھا تھا, وہ یہودی کس لیے رکھا تھا؟ اس لیے کہ یہ دنیا کو ہدایت دیں گے. انہوں نے ہدایت دینے والا کام کیا کرنا تھا, خود ہدایت کے رستے سے ہٹتے چلے گئے. جب خداوند قدوس ایک لمبے عرصے تک ان کو مہلت دیتا رہا اور ان پر ان کے مطالبے پورے کرتا رہا, ان کو میدانوں میں فتح دیتا رہا, ان کی آوازوں کو, پکاروں کو, دعاؤں کو سنتا رہا, اور انہوں نے کبھی بھی خدا کے حکم کو اس طرح نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا. تو پھر ایسے میں جب خداوند قدوس کی رحمتیں ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر چکی اور فیصلہ کر لیا پروردگار عالم نے کہ یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی امامت کا کام ان سے لیا جائے, یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ پوری دنیا کا پیشوا اسے بنایا جائے, یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کو ہدایت دینے والا کام ان کے ذمہ لگایا جائے, یہ قوم بالکل کسی قابل نہیں ہے. پھر پروردگار عالم نے فیصلہ جاری کیا کہ کائنات کے بننے سے پہلے جس نور محمد کو پیدا کیا تھا, اب اس کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہو گیا ہے. اب سرکار کی آمد کا وقت ہو گیا ہے. حضور تشریف لائیں گے اور میں حضور کی امت کو وہ مقام عطا کروں گا, وہ مرتبہ عطا کروں گا. ان سے وہ مرتبہ چھین لوں گا جو میں نے ان کو دیا ہوا ہے. ان کو ان کے زمانوں سے میں نے افضل بنایا تھا, لیکن یہ اس قابل نہیں ہے. سرکار کی تشریف آوری ہوئی, سرکار دو عالم اعلان نبوت فرمایا, آپ کے دامن سے لوگ وابستہ ہوئے, امت بن گئی, اور اب پروردگار کا رخ رحمت اس امت کی طرف متوجہ ہو گیا اور ارشاد فرمایا, اے محمد کے غلاموں, کنتم خیر امت, ساری امتوں سے افضل امت اب تم ہو. وہ جو درجہ پیچھے دیا تھا ان کو دیا تھا ان کے زمانے کے اندر فضیلت, لیکن تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے تمام زمانوں کے اندر. آدم سے لے کے قیامت تک اب فضیلت کا درجہ اگر ملا, افضلیت کا مقام اگر کسے ملا تو وہ سرکار دو عالم کی امت قرار پائی. اس امت کو اللہ نے افضلیت دی, مگر ان کے ذمہ کام لگایا, وہی کام جو پچھلے زمانوں میں لگایا جاتا رہا. کیا تھا؟ خود بھی اللہ کے فرما بردار بن کے جیو اور اللہ کی مرضی کو دنیا تک پہنچاتے بھی رہو. تم نے دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا ہے, تم نے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے, تم نے دنیا میں ہدایت کا سبق پہنچانا ہے. یہ کام ان کے ذمہ لگا. امت افضل صدیاں گزرتی رہی,
امت افضل، امت محمد درجے پاتی رہی۔ اب فیصلہ پروردگار عالم کا یہ ہو چکا تھا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی، امت تو اب یہی ہے۔ لیکن یہ امت اگر اسی ڈگر پہ چل پڑے جس ڈگر پہ بنی اسرائیل چلے تھے، اور یہ بھی اپنی گمراہی میں، اپنی سرکشی میں، اپنی غفلت میں، اپنے ظلم میں، اپنے دھوکے میں، اپنی بددیانتی میں اگر یہ امت بھی بنی اسرائیل جیسا کردار اپنائے تو امامت کی حقدار تو یہ بھی نہیں رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر امامت دی کسے جائے، پھر افضلیت دی کسے جائے، یہ جو مسئلہ تھا۔ اب چونکہ نئی امت کوئی آنی نہیں، نیا نبی کوئی آنا نہیں، اس لیے پروردگار عالم نے اب نیا فیصلہ تھا، اور فیصلہ یہ تھا کہ فضیلت و امامت رہے گی تو اسی امت کے اندر، لیکن اب تمام امت اس کے پاس امامت کا درجہ نہیں رہے گا۔ اب سارے لوگوں کی امامت کا درجہ محض امت کے اس طبقے کے پاس آئے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ جو طبقہ اس امت کا خدا کی مرضی پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا، پروردگار نے اس امت کے طبقے کو